السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیں امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ہم بھی خیریت سے ہیں، اچھے ہیں۔ اور آپ لوگ بتائیے کیسی کل کی شب رات رہی آپ لوگوں کی؟ کون کون شب قدر جگا، اور کس نے عبادت کری، اور کون کون گھوما پھرا، قبرستان کون لوگ گئے، اور حلوہ کس نے بنایا؟ یہ بھی بتاؤ، حلوہ کس نے بنایا اور کون کون سا حلوہ بنا؟ جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو آج کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ یقین کے اوپر رکھا ہے۔ یقین جو انسان کا ہوتا ہے، تو اگر انسان کا یقین مضبوط اور پختہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یقین پختہ معنی مضبوط کے آتے ہیں، ایک دم اجڑ مضبوط جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسجد میں ایک شخص بیٹھا تھا، مثلاً کسی ڈش کی وہ فرمائش کر رہا تھا، جس طریقے سے ہمارے یہاں جو اسپیشل ڈش ہوتی ہے اپنے یہاں انڈیا میں یا یو پی میں، جیسے بریانی ہے یا زردہ ہے، یہی اسپیشل ڈش ہوتی ہے۔ تو وہ شخص ایک ڈش کی خواہش کر رہا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایسی، تو وہ شخص جو ہے ایک ڈش کی خواہش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ عجیب حالت میں تھا، جیسے مست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی دھن میں ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ضد اللہ تعالیٰ سے کر رہا تھا کہ یا مثلاً اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بریانی کھلا دے، اللہ مجھے بریانی کھلا دے۔ تو اس کے قریب میں ایک تاجر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور تو وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اس کو ڈش ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اور یہ عجیب پاگل انسان ہے جو مسجد میں بیٹھ کے اور ایسی ڈش کی خواہش کر رہا ہے، اس کو یہاں کون لائے گا اور کون کھلائے گا؟ خیر، وہ آدمی بیٹھا رہا، وہ بھی یہ سوچنے لگا کہ آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے یہ بریانی کھاتا ہے، یا جس ڈش کی یہ خواہش کر رہا ہے یہ ڈش اس کو میسر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا اوپر والا اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا کشمکش میں پڑ گیا، وہ بیٹھ گیا، اور وہ سوچنے لگا آج بھی میں ہل کے جاؤں گا نہیں یہاں سے، دیکھتا ہوں اسے ڈش ملتی ہے یہ کب تک مانگے گا۔ خیر، اور وہ اتنا پیسے والا آدمی تھا، اگر وہ چاہتا باہر سے جاتا اور اس کو وہ ڈش لا کے دے دیتا، وہ کھا لیتا، لیکن وہ نہیں گیا، وہ ایک ضد پہ اڑ گیا کہ دیکھیں اس کو ڈش ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ خیر، یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ ایک غریب آدمی تھا جو مزدوری کرتا تھا، اس کو کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے اور کام اس کو مل نہیں رہا تھا۔ تو جب اس کو ایک دن کام مل گیا، تو وہ کام سے جو اس کو اجرت ملی، اجرت پیسے کو کہتے ہیں، جو بھی محنتانہ ملا، تو اس کو جو اجرت ملی تو پھر وہ اجرت سے کچھ سامان گھر پہ لے کے جانے لگا، اور اس نے یہ دل میں خیال کرا کہ کئی دن ہو گئے بچے بھی بھوکے ہیں، اچھا کھانا نہیں بنا ہے، تو آج ہم گھر پہ اچھا کھانا بنوائیں گے۔ تو وہ اپنے گھر پہ سارا سامان لے کے پہنچا اور اپنی بیوی کو دیا، اور بیوی سے یہ کہا کہ یہ تم جلدی سے فلا ڈش بنا لو، اور ہم جو ہے تھوڑا سا نہا لیں، نہانے کے بعد جو ہے وہ جب نہا کے آیا تو وہ لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اور بیوی وہ کھانا بنا رہی تھی، تو جب اس کی آنکھ لگ گئی سو گیا وہ، تو اس کو خواب میں دیدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ جب اس کو خواب میں دیدار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ کہا کہ یہ تمہارے گھر جو کھانا بن رہا ہے، یہ کھانا فلاں محلے کی فلاں مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہے، اب وہ اسی کھانے کی خواہش کر رہا ہے، تم اس کھانے کو وہاں لے جانا، اور لے جا کے تم سارا کھانا لے جانا، وہ اس میں سے تھوڑا سا کھانا لے گا اور باقی تمہارا کھانا واپس آ جائے گا، لیکن تم لے کے سارا کھانا جانا۔ خیر، اس کی بیوی نے جب کھانا بنا کے تیار کر لیا اور اس کی آنکھ کھلی، تو اس نے اپنی بیوی کو اپنا خواب بتایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سارا کھانا جو ہے جلدی سے پیک کر دو۔ تو بیوی بھی پریشان ہو گئی کہ اتنے دنوں سے بچے بھوکے ہیں اور کھانے کی خواہش کر رہے ہیں، یہ بھی عجیب ہے، یہ کھانا لے جا رہے ہیں۔ خیر، شوہر کا حکم بیوی ٹال نہیں سکتی ہے،
تو اسے اس کے حکم پہ عمل کرنا پڑا، اور عمل کر کے اس نے سارا کھانا اپنے شوہر کو پیک کر کے دے دیا، اور اس کا شوہر جو تھا وہ کھانا لے کے سیدھا اس محلے کی مسجد میں پہنچا، تو وہ شخص بیٹھا اسی کھانے کی التجا اللہ تعالیٰ سے کر رہا تھا کہ ہمیں وہی والا کھانا کھانا ہے۔ تو وہ شخص گیا، سیدھا جا کے اس نے وہ کھانا اس شخص کے آگے رکھ دیا جس کھانے کی وہ خواہش کر رہا تھا۔ تو جب اس شخص نے وہ کپڑا جب ہٹایا اس کھانے پہ سے، تو وہ وہی کھانا تھا جس کھانے کی وہ خواہش کر رہا تھا۔ تو جو سامنے والا تاجر آدمی بیٹھا تھا، تو وہ اس کھانے کو دیکھ کے اچھل گیا، اور وہ پریشان ہو گیا، کشمکش میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اسی کھانے کی خواہش کر رہا تھا اور یہ کھانا اس کے آگے آ گیا۔ تو پھر اس شخص نے جو کھانا لے کے آیا تھا، اور جو شخص بیٹھا تھا وہاں پہ، جو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کو یہ ڈش ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، تو اس شخص نے اس کو بلایا کہ یہاں آپ ہماری بات سنیے۔ تو اس نے کہا کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ ان کے رشتہ دار ہو کہ نہیں، کہ ان کو آپ جانتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم کہ یہ اسی ڈش کی ضد کر رہا تھا اور یہی ڈش آپ لے کے آئے؟ تو پھر اس نے اس شخص کو سارا ماجرا بتایا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، اور میں کئی دن سے مجھے کام نہیں ملا، اور آج مجھے کام ملا تو کچھ اجرت ملی، میں ایسے گھر لے کے گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور انہوں نے ایسا ایسا ہم سے کہا، تو اس لیے میں اس کھانے کو لے کے یہاں آیا ہوں۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس کھانے میں ہم اپنا حصہ بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ چاہو تو اس کی اجرت ہم سے لے لو۔ تو اس شخص نے اس کو جواب دیا میں غریب ضرور ہوں لیکن ناعقل نہیں ہوں، اس لیے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اتنی بڑی دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ہیں، اور یہ چننے والا جو اعجاز ہے جو اللہ کے نبی نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چنا، اتنی بڑی دنیا میں مجھ جیسے غریب انسان کو چنا، تو اس اعجاز کو میں کھونے نہیں دوں گا، اور اس میں میں کسی کا حصہ بھی شامل نہیں کروں گا۔ اس لیے جو ہے اب آتے ہیں ادھر اعجاز والی بات پہ، جو چننے والی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غریب انسان کو چنا، جو اربوں خربوں کی دنیا ہے، مسلمان ہیں، ان سب میں سے اس شخص کو چنا، تو اس شخص کی عظمت کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچئے، اس بات پہ دھیان دیں کہ اس شخص کی عظمت۔ اور اب یقین والی بات آتی ہے، تو اس شخص کا یقین کتنا پختہ، کتنا مضبوط تھا، جو اس نے اللہ سے جس ڈش کی خواہش کری، اللہ نے اس ڈش کو شخص کے آگے حاضر کرا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ہم بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اور یقین ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، ہر انسان کو رکھنا چاہیے، جو بھی کسی کو مانتے ہوں، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، جو اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ان پہ یقین رکھیں۔ ہمارا یقین ہمارا اللہ پہ ہے، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین پختہ اور مضبوط انسان کو رکھنا چاہیے۔ ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے، اور ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہماری آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اور خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے کے درد کا احساس کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔